بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ سبق جو کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش والا، جس کی ہم نے تختی اور الفابیٹ والے الفاظ والی تختی الف سے لے کر یا تک کے کس طرح پڑھا جائے اس کو وہ بتائے تھے۔ آگے اسی سبق کا مشق بتا رہے ہیں، اور اس مشق کے اندر خاص طور سے دھیان رکھنا ہے جو پچھلے اسباق ہوئے ہمارے، زبر زیر پیش کی حرکت اور کھڑا زبر والی حرکت، تو اب اس کے اندر مشق کرائے کہ کھڑا زبر اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو کیسا پڑھیں گے، ابتدا میں آئے تو کیسا پڑھیں گے، اور اخیر میں آئے تو کیسا پڑھیں گے، اسی کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مشق والی تختی ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 49 تک، پیج نمبر 49 پر ہے یہ سبق دنیات اول کے اندر۔ یہ اس کے اندر بتا رہے ہیں، سب سے پہلے ہے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے ہجے سے۔ ہجے اس طرح ہو گئے، حمزہ کھڑا زبر آ۔ اب یہ حرکت ہے زبر زیر پیش کی حرکت، تو اس کو جلدی پڑے گی، تو اب اس کو کھینچنا ہے، ان کو جلدی پڑھ رہے ہیں۔ دال زبر دا، آ دا، میم زبر ما، آ دا ما۔ آپ نے دیکھیے غور کریے اس پر، حمزہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور دال اور میم کو جلدی پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے، ان کو جلدی پڑھتے ہیں تو ہوگا آدم۔ اسی طرح حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی۔ ہجوں کے اندر اس بات کی ترتیب رکھنا ہے کہ ایک لفظ آگے بڑھے گا اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، ایک لفظ آگے بڑھے گا پھر ابتدا سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی پورا جملہ آخر کلمے تک کہ ہمارا پورا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ کاف زیر کی، مالی کی۔ ہم اب دیکھیے یہ تین جملوں کے اندر ابتدا کے اندر، شروع کے اندر کھڑا زبر آیا تھا، اب یہاں دیکھیے آپ درمیان میں دے رہے ہیں کھڑا زبر، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو، یعنی یہ شروع والے کو جلدی پڑھیں گے اور درمیان میں جو حرف آ رہا ہے اس کو کھڑا زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں، سمجھ میں تو آ جاتا ہے لیکن ہجے کرتے ہیں، ہجے بھی صحیح کرتے ہیں لیکن جیسے جملہ مکمل ہوگا اس ٹائم میں پڑھ لے گا وہ لوگ تو پھر اس کو بھی جلدی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ پڑھ لیتے ہیں اس کو ابا واہو، تو اس کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کھڑا زبر والا حرکت ہے یہ کیا جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھے، تو اس طرح پڑھیں گے ابا واہو، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبانا، غاوینا۔ اب اس جملے کے اندر غور کریے، انہوں نے تھوڑا الگ ٹائپ کر دیے، یعنی اب ہم نے اس سے پہلے جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پڑھے تھے تو ان میں کا ایک یہاں ایک قاعدہ اور ایک جملہ یہاں لائے انہوں نے، واو یا زیر یا مدہ بھی لائے، تو یہاں الف مدہ اور یہاں واو مدہ، تو دونوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر نون زبانہ، تو غاوینا،
یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا. ہم نے اس دن بھی بتلائے تھے پچھلے سبق میں سین صاد آثا میں فرق ہونا چاہیے. تو صاد یہ حرف مستعلیہ میں سے کہلاتا ہے، ہمیشہ اس کو پر پڑھا جائے گا. صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش ہو، یا صالح. اکثر ان چیزوں میں غلطی کرتے ہیں، صاد کی ادائیگی میں، حا کی ادائیگی میں. بچے کو اگر استاد محترم بتائے یا پڑھانے والا بتائے تو 1 یا 2 مرتبہ بتائیں گے، یا بچے کو جب بھی غلط پڑھے تب ٹوکیں گے، تو انشاءاللہ قرآن کریم شروع ہو تک، اور جب اس وقت میں قرآن کریم پڑھے گا اس وقت میں بچہ اس کا فرق کر پائے گا. یعنی اس کو ہمیشہ یاد دلانا ہے کہ یہ سواد ہے، منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے، اور یہ بڑی حا ہے، وسط حلق سے ادا ہوتی ہے. تو یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو. یہ ہے جو سینے سے نکلیں گی. ہا یالی 2 چشمی والی ہاں، اور یالی ہا یہ سینے کے یہاں سے نکلیں گی ہا کر کے. اس کو آپ اگر مشق کرنے کے طور پر یہاں ہاتھ رکھیں گے سینے پر اور نکالنا چاہیں گے، بولیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہا یہاں سے شروع ہو کر یہاں منہ سے نکلتی ہے. الہ، نون الف زبر نا، الہنا. یہاں دیکھیے، یہاں تو کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو کھینچ رہے، لیکن یہاں الف سے پہلے زبر آیا ہے، الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو کہیں گے الہنا. یہ وہی ہاں ہے جو ادنائے حلق یعنی حلق کا آخری سیدھے کی طرف والا حصہ وہاں سے نکلے گی، اقصائے حلق کی طرف سے. تو اس کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ ہا کھڑا زبر ہا، زال الف زبر زا، ہازا. اب آپ غور کریں گے کہ اس میں بھی الف مدہ ہوگا، اس میں بھی الف مدہ ہوگا، اور دونوں کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اس لیے کہ یہاں الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، اور یہاں کھڑا زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. اب دیکھیے آگے، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش ہو، کتاب. را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی. ذال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا. اس طرح سے پورے تختی کے ہجے کرائیں گے. اب بچے کی اس میں یادداشت بھی مضبوط ہوگی، پہچانات بھی ہوگی. جب بچہ اس طریقے کے جملے کلمات اگر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ قرآن کریم کے اندر روانگی سے پڑھنے میں اس کو آسانی ہوگی. اس لیے کہ زبر کہیں زیر اور کہیں کھڑا زبر، کہیں الف مدہ، کہیں یا مدہ، تو بہت ساری مشق کرا جاتی ہے. اس میں جتنے پیچھے اسباق ہوئے تو آگے ان کے جملے بھی لیے جائیں گے اور آگے سبق کا بھی بتایا جائے گا. اس طرح اگر ہم بچے کو جب بھی سبق پڑھائیں گے تو اس کو کچھ وقت کے لیے پہلے ڈائریکٹ پڑھانے سے پہلے اس کو سمجھائیں گے. جب تک ہم کسی چیز کو سمجھائیں گے نہیں، وہ سبق بچے کے سمجھ میں نہیں آئے گا. حتیٰ کہ آپ کا بچہ سبق سنا دے گا، رٹ لے گا، یاد کر لے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم ہر چیز کو پڑھنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. جب جو چیز ہمارے سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور صحیح طور سے پڑھنے آئے گا آپ کو. تو یہ سبق ہمارا مشروع ہو گیا. ٹھیک ہے، امید ہے اللہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ.